السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے مکافات عمل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ دروازہ کھولو شہرین، باہر سورج آگ برس آ رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کی بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شہرین کی ماں کے حصے میں دو مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک سٹور اور ایک کچن، ایک شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شہرین میری دھی دروازہ کھول، اماں نے کنڈی کھڑکھڑاتے ہوئے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگے کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے باہر، سمجھو جہنم آگ برس آ رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی گھٹاگھٹ چڑھا لیا۔ تو اماں نے کس نے کہا تھا کہ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی، ابا تو اوپر چلے گئے۔ یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شہرین نے بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں؟ شیرین کے دونوں تایا زاد اصفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا جن کا نام اکرام تھا وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے ملے تھے اس میں 5 مرلے کا 7 والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا گھر سیٹ کرایا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارا جو کہ بڑی مغرور ناک اور نک چڑھی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اصفر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا۔ اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شیرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شیرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخر کار اٹھ کر بڑبڑاتی برآمدے میں چلی آئیں اور گڑ گڑ کی آواز سے پیڈسٹل فین چلنے لگا، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جانا ہے۔ شیرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شیرین نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شیرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے داڑے، وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شیرین نے زور قطر روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا؟ بھائی خود تو گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شیرین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے اماں بے سود تھیں۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے آئے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب میری اماں کو بچا لیں کچھ بھی کر کے۔ شیرین کی ہچکیاں بن گئی۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے شیرین کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ اب FA کر کے پرائیویٹ نوکری کرتا، وہ ان سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا، شیرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی،
آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شرین نے کہا شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے، اب باقی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا آپ کی اماں کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے، ان کی 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتا ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے، بڑے تایا نے فوری جواب دیا۔ تو چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کویت بھجوایا ہے۔ شرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے سے ان میں ایک خیال آ رہا ہے کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شرین سے کہا جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شرین نے بے تباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ شرین آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی، ڈاکٹر صاحب میری اماں کا آپریشن شروع کر دیا، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اماں ہوش میں دیں، میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شرین سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسے مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں۔ شرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوش دلی سے ملی۔ اجمل اور شرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیخوں کی پکار سے شرین اور اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر آئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ تایا کرام کے گھر کو رات آگ لگ گئی۔ بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے کہ تایا تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے، ان کو شرین کی اماں اپنی پوشن میں لے آئیں۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر آئیں، مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ بڑے تائے معافیا مانے لگے، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے۔ شرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تائے کی فیملی بھی آ کے اور ہاتھ چھوڑ کر کہا بکفات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئیں تو کل کوئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شرین کا رشتہ مانگتے ہیں، چھوٹے تایا نے کہا۔ اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی؟ ادھر شرین کی بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے، کتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھی۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج اس کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی۔